آداب ناظرین، میں ڈیجیٹل اسسٹنٹ محمد اب دیکھ رہے ہیں تلنگانہ ٹوڈے نیوز۔ ریپ کیس میں سزا تو سنائی گئی لیکن ڈی این اے رپورٹ نظر انداز، ہائی کورٹ نے جج کے خلاف تحقیقات کی ہدایت دی۔ ایک چونکا دینے والے واقعے میں ریاست مدھیہ پردیش ہائی کورٹ نے ٹرائل کورٹ کے جج کے خلاف تحقیقات کا حکم دیا۔ یہاں تک کہا گیا ہے کہ جج نے اپنی ذمہ داری ٹھیک سے ادا نہیں کی اور اہم باتوں کا خیال نہیں رکھا۔ دراصل یہ معاملہ ایک نابالغ لڑکی کی عصمت ریزی سے متعلق ہے۔ اس کیس میں جج نے ملزم کو مجرم قرار دیتے ہوئے سزا ضرور سنائی لیکن ڈی این اے رپورٹ کو نظر انداز کر دیا۔ اسی وجہ سے جج کے خلاف تحقیقات کی ہدایت بھی دی گئی۔ شہر حیدرآباد کے گاندھی اسپتال سے 2 دن کے نوزائیدہ کے اغوا کا معاملہ پولیس نے چند گھنٹوں میں حل کر لیا۔ نلگنڈا ضلع کے مٹکور گاؤں سے تعلق رکھنے والے سبحان اور شاہینہ کی 2 بیٹیاں ہیں۔ حاملہ شاہینہ کو درد کی وجہ سے اس ماہ کی 24 تاریخ کو گاندھی اسپتال کے میٹرنل ویلفیئر سینٹر میں داخل کروایا گیا۔ اس نے اسی دن 10:30 بجے ایک بچے کو جنم دیا۔ اگلے دن شاہینہ کو ڈاکٹرز نے کچھ معائنے تجویز کیے جن کو کروانے کے لیے وہ گئی ہوئی تھی۔ واپس آنے کے بعد بھی اس کا نوزائیدہ نظر نہیں آیا، جس پر اس نے اسپتال کے حکام کی مدد سے پولیس آؤٹ پوسٹ میں شکایت درج کروائی۔ سی ٹی وی کیمروں کی فوٹیج کی جانچ کے بعد پولیس نے دیکھا کہ بہار کے پوجا دیوی نے نوزائیدہ کا اغوا کر لیا۔ حالت نشے میں گاڑیاں چلانے والوں کے خلاف جاری ٹریفک پولیس کی مہم کے دوران شہر حیدرآباد کے چمپاپیٹ علاقے میں ایک شرابی نے ہلچل مچا دی۔ بدھ کی شب چمپاپیٹ علاقے میں میرچوک ٹریفک پولیس کے انسپکٹر نعیم الدین اور سب انسپکٹر امرناتھ ریڈی کی قیادت میں یہ مہم چلائی جا رہی تھی۔ اسی دوران ٹریفک پولیس نے ایک آٹو کو روکنے کی کوشش کی اور اس دوران آٹو ڈرائیور نے ہلچل مچا دی۔ تالاب کے اندر تعمیر کردہ 4 منزلہ عمارت کو کم شدت والے بم کے ذریعے منہدم کر دیا گیا، تاہم اس کارروائی کے دوران 2 افراد زخمی ہو گئے۔ یہ عمارت تلنگانہ کے ضلع سنگاریڈی کے کتو بائی پیٹ گاؤں کے تالاب کے اندر بنائی گئی تھی۔ محکمہ ریونیو اور آبپاشی کے حکام نے اس غیر مجاز عمارت کی تعمیر کا پتہ چلاتے ہوئے اس کو کم شدت والے بم کے ذریعے منہدم کر دیا، تاہم اس واقعے میں 2 افراد شدید طور پر زخمی ہو گئے۔ چیف منسٹر ریلیف فنڈ میں 400 کروڑ روپے وصول۔ آندھرا پردیش کے چیف منسٹر این چندر بابو نائیڈو نے چہارشنبے کے روز کہا کہ ریاست کے سیلاب متاثرین کی امداد کے لیے چیف منسٹر ریلیف فنڈ میں 400 کروڑ روپے کے عطیات وصول ہوئے۔ چیف منسٹر نے کہا کہ عطیہ دہندگان نے امدادی کاموں سے متعلق سرکاری مشنری کی مساعی پر پرجوش رد عمل ظاہر کیا۔ عوام نے جوش و جذبے کے تحت عطیہ دیا۔ حیدرآباد کی پہاڑی شریف پولیس نے تیلگو فلم اداکار موہن بابو کے گھر سے 10 لاکھ روپے کی چوری کرنے کے واقعے میں ملوث ان کے ملازم کو گرفتار کر لیا۔ پولیس نے اس کے پاس سے 7,36,400 روپے ضبط کر لیے۔ پہاڑی شریف پولیس کے مطابق اداکار موہن بابو کا خاندان پچھلے کچھ سال سے جلپلی کے منچو ٹاؤن شپ علاقے میں رہ رہا ہے۔ گنیش نائک نامی 24 سالہ نوجوان موہن بابو کے گھر میں گھریلو ملازم کے طور پر کام کر رہا تھا۔ اس مہینے کی 22 تاریخ کو تروپتی میں MBU یونیورسٹی کے سیکریٹری کرن کمار تیج اور گنیش نائک 10 لاکھ روپے لے کر فلم اداکار کے گھر پہنچے۔ اس دوران گنیش کی نیت خراب ہو گئی اور وہ راتوں رات رقم لے کر فرار ہو گیا۔ تلنگانہ کے بھدرادری کوتاگوڑم میں ماؤ نوازوں نے اچانک کارروائی کرتے ہوئے CRPF کیمپ پر حملہ کر دیا۔ یہ کیمپ ضلع کے پسوگپا علاقے میں واقع ہے۔ اچانک اس حملے کے بعد سیکیورٹی فورسز چوکس ہو گئے، جس کے بعد ماؤ نوازوں اور CRPF کے حملے کے درمیان تقریباً آدھے گھنٹے تک بندوقوں کی لڑائی ہوئی۔ CRPF کا یہ کیمپ گھنے جنگل میں موجود ہے۔ پولیس عہدیداروں نے دونوں طرف اموات یا پھر زخمیوں کے بارے میں کوئی سرکاری بیان جاری نہیں کیا۔ ایکریڈیشن کارڈز کی معاہد میں ایک مرتبہ پھر توسیع۔ تلنگانہ محکمہ اطلاعات و تعلقات عامہ کے اسپیشل کمشنر ہنمنتا راؤ نے ریاست میں کام کرنے والے صحافیوں کے ایکریڈیشن شناختی کارڈ کی آخری تاریخ میں توسیع کے احکامات جاری کیے۔ حکومت کے احکامات کے مطابق ضلع کلکٹر، جو ضلع سطح کے ایکریڈیشن کمیٹی کے چیئرمین ہیں، مناسب کارروائی کریں گے۔ محکمہ اطلاعات و تعلقات عامہ کی جانب سے صحافیوں کو ہر 2 سال بعد ایکریڈیشن کارڈ فراہم کیے جاتے ہیں۔ اس کی معاہد 30 جون 2024 کو ختم ہو گئی تھی۔ اس کے بعد ایکریڈیشن کارڈ کی معاہد میں 30 سپٹمبر 2024 تک توسیع کی گئی۔
राजस्थान में उदयपुर जिले के गोंगदा थाना इलाके के कबायली अक्सरियती गांव कांडाव में तेंदुए के हमले से 6 साल बच्ची की मौत का मामला सामने आया है। पुलिस ने बताया कि कंडाव गांव के गंभीरलाल गामटी की 6 साल लड़की जो कि बुध की शाम तकरीबन 6 बजे नाले के पास थी। इसी दौरान घाट में बैठे तेंदुए ने इसे पकड़ लिया और जंगल में ले गए। जब वाक़े के वक्त मौजूद दीगर बच्चों ने शोर मचाया तो गांव वालों ने लड़की की तलाश की तो कुछ ही फासले पर इसका कटा हुआ हाथ और आधा जिस्म मिला। वक्फ तरमीमी बिल, एहतजाजी रैलियां और जेल भरो मुहिम के लिए मुसलमान तैयार है। सदर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी ने वक्फ तरमीमी बिल की शदीद मुखालिफत की और बिल को नाकाबिल कबूल करार देते हुए मुसलमानों को मशवरा दिया कि वो बिल के खिलाफ जरूरत पड़ने पर दस्तूर और जमहूरियत के दायरे में रहते हुए एहतजाजी रैलियां, धरना और जेल भरो मुहिम के लिए तैयार रहे और कोई कदम अपने तौर पर ना उठाए। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का जो भी फैसला होगा इस पर अमल करे और अमन की फिजा को कायम रखते हुए हमें वक्फ जायदादों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुत्तहिदा तौर पर जद्दोजहद करने की जरूरत है। तेलंगाना टुडे न्यूज़ देखने का शुक्रिया। मजीद अपडेट्स के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना ना भूलें।